الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن و اہلک اعداءہم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تعلیم آسان طریقے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آج ہم جس نئے سبق کو ان نونہالوں کے حوالے کرنے چاہ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اسی کتاب کے اندر تیسرا سبق ایک مرتبہ ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نونہالوں کے لیے کتاب کھول کر آپ دیکھ لیں اور دکھائیں کہ تیسرا سبق کیسا پڑھا جاتا تھا۔ وہاں پہ ہم اس طرح پڑھتے تھے کہ حمزہ پیش او، با پیش بو۔ اب وہی جو پیش ہیں یہاں پہ آ کر آج کے اس سبق میں ایک کی جگہ پہ دو پیش ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ ایک پیش بالکل سیدھا اور ایک دوسرا جو پیش اس کے ساتھ الٹا رکھا ہوا ہے، اور اس کو الگ سے دو پیش بھی لکھ لیتے ہیں اور الٹا بھی لکھ لیتے ہیں، اس کا اپنا ایک کام ہے۔ لیکن یہاں پہ فی الحال ہمیں جو سیکھنا ہے وہ ہے کہ یہ دو پیش کہلاتے ہیں، ایک پیش نہیں بلکہ دو پیش۔ یہ ہمارا 7واں سبق ہے۔ 7واں سبق کے اندر ہم اب تک اس 7ویں سبق کے اندر دو زبر کو بھی پڑھ چکے ہیں، دو زیر کو بھی پڑھ چکے ہیں، اور ابھی ہم دو پیش کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے پڑھنے کا وہ ہجہ خوانی ہے، اور ہجہ خوانی کے ساتھ ہم نے اس کو آخری اس کے مرحلے تک لے جانا ہے، اور آپ کی مدد سے ہم اس کو پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے گا، اگر حمزے کے اوپر صرف پیش ہوتا تو ہم کیا پڑھتے تھے؟ حمزہ پیش او او۔ اب منہ زیادہ کھول کے نہیں رکھنا ہے پیارے بچوں، اس لیے کہ جب منہ کو زیادہ کھول کے رکھیں گے، آپ کے ہونٹ زیادہ کھلے ہوئے ہوں، تو اس وقت یہ پیش اردو میں تو صحیح ہوگا، کسی اور زبان میں تو صحیح، لیکن عربی میں اس کو پیش نہیں کہا جاتا۔ عربی میں اگر پیش پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے ہونٹوں کو اس حد تک قریب لے آئیں کہ غنچے کی شکل اختیار کر جائیں اور یہ حرف صحیح طریقے سے ادا ہو۔ حمزہ پیش او۔ اب دو پیش ہیں، اس کے اوپر دو پیش ہیں، ایک سیدھا رکھا ہوا ہے ایک الٹا، تو دو پیش ہیں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اسی پیش کی آواز کے ساتھ آپ ایک نون کا اضافہ کریں گے، جس طرح سے آپ دو زبر میں کر رہے تھے اور دو زیر میں کر رہے تھے۔ حمزہ دو پیش ان، دوبارہ حمزہ دو پیش ان۔ پڑھیں بیٹا، کیا ہے؟ حمزہ دو پیش ان۔ دوبارہ پڑھیں۔ حمزہ دو پیش ان۔ ان نہیں، ان۔ دوبارہ پڑھیں۔ حمزہ دو پیش ان۔ پڑھیں۔ حمزہ دو پیش ان۔ دوبارہ پڑھیں۔ حمزہ دو پیش ان۔ یہ کیا ہے؟ با دو پیش بن۔ بن 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 نہیں پڑھنا ہے، بن۔ با دو پیش بن۔ تا دو پیش تن۔ پڑھیں۔ تا دو پیش تن۔ سا دو پیش دو پیش سن۔ آرام سے پڑھیں۔ سا دو پیش سن۔ جیم دو پیش جن۔ جی ہاں، پڑھیں آپ۔ ہا پڑھیں۔ ہا دو پیش ہن۔ ہن ہن نہیں، ہن ہن ہن۔ پڑھیں۔ ہن۔ جی ہاں۔ خا دو پیش خن۔ بیٹا دیکھیں، خن پیش کی آواز صحیح طریقے سے ادا کریں۔ خن، خا دو پیش خن۔ خن نہیں پڑھنا، دیکھیں خن یہ عربی نہیں ہے، خا دو پیش خن خن۔ دوبارہ پڑھیں۔ خا دو پیش خن۔ دال دو پیش دن۔ زال دو پیش زن۔ را دو پیش رن۔ را دو پیش رن۔ زا دو پیش زن۔ سین دو پیش سن۔ جی ہاں۔ شین دو پیش شن۔ جی ہاں۔ صاد دو پیش سن۔ جی ضاد دو پیش ضن۔ جی ہاں۔ طا دو پیش طن۔ ظا دو پیش ظن۔ عین دو پیش عن۔ غین دو پیش غن۔ فا دو پیش فن۔ قاف دو پیش قن۔ کاف دو پیش کن۔ لام دو پیش لن۔ میم دو پیش من۔ میم دو پیش من۔ آفرین۔ نون دو پیش نون۔ واو دو پیش ون۔ ہا دو پیش ہن۔ ہن۔ یا دو پیش یون۔ جی ہاں، دیکھیں اب تک ہم نے جو کچھ پڑھ لیا ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان سب کا جو نام ہے تنوین ہے۔ پیارے بچوں یہ ذہن میں رکھیے گا، دو زبر ہم نے پڑھ لیا، دو زیر پڑھ لیا، دو پیش پڑھ لیا۔ جب آپ سے کہیں پہ
اگر پوچھا جائے دیکھا جائے کہ تنوین تو مراد دو زبر دو زیر اور دو پیش ہیں. دیکھیں ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے ہم اس کو دہراتے ہیں. کیسے دہرائیں گے؟ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان. پڑھے بیٹا کیسے پڑھیں گے؟ با دو زبر بن، جی ہاں. با دو زیر بن، جی ہاں. با دو پیش بن. بہت اچھا. تا دو زبر تن، جی ہاں. تا دو زیر تن، جی. تا دو پیش تن. بہت اچھا. سا دو زبر سن، جی ہاں. سا دو زیر سن، جی. سا دو پیش. سن. بہت اچھا. جیم دو زبر جن، جی ہاں. جیم دو زیر جن، جی ہاں. جیم دو پیش جن. اب دیکھیں آگے میں پڑھ رہا ہوں. ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن. ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن. پڑھیں. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن. جی ہاں. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن. طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن. ضا دو زبر ضن، ضا دو زیر ضن، ضا دو پیش ضن. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن. قاف دو زبر قن، قان. قاف کی آواز موٹی ہونی چاہیے. دوبارہ. قاف دو زبر قن، قن. قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن. جی ہاں. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، بہت اچھا. لام دو پیش لن. بہت اچھا. ما میم میم دو زبر من، میم دو زبر من، میم دو زیر مین، میم دو پیش من. بہت اچھا. یہ آخری صفحہ ہے. آپ دیکھیں اسی سبق کے اندر جو آپ پڑھ رہے تھے 7ویں سبق کے اندر پورے صفحے کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا. اگر آپ نے صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر 7 اور یہ 7واں جو سبق ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ 3 صفحے اور ان کے ساتھ صفحہ 4تھا سبق، اگر ان چاروں کو آپ نے ہر روز دہرا دیا تو گویا آپ نے سبق نمبر 1 سے لے کر 7ویں سبق کے آخر تک سب کچھ پڑھ لیا اس حد تک آسانی کے ساتھ. دیکھیں ہم آخری اس مطلب کو دہراتے ہیں. بیٹا کیا ہے؟ نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نون دو پیش نون. بہت اچھا. واو دو زبر ون، جی ہاں. واو دو زیر ون، واو دو پیش ون. بہت اچھا. ہا دو زبر واو دو پیش ون، ون. آفرین. ہا دو زبر ہن، ہا دو پیش ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. ہن. یا دو زبر آفرین. ین، یا دو زیر ین، یا دو زیر یا دو پیش یون. جی ہاں. یہ تھا 7واں سبق. اب دیکھیں یہ صفحہ نمبر 6 اور 7 ہیں جو آپ دہرا رہے تھے. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو. قاف زبر الف قا، قاف زیر یا قی، قاف پیش واو قو. ابھی بیٹا پڑھیں اس کو اگلے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. کاف زبر الف کا، کاف زیر یا کی، کاف پیش واو کو. اسی طریقے سے آپ اس صفحے کو دہرائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو اس سے پہلے والا سبق جس کو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں دوستوں، آج ہم صرف اس ایک لائن کو پڑھ لیں گے. بیٹا کیا ہے؟ نون زبر عین نا، نا. با پیش بو، دال پیش دو. حمزہ زبر وا او، لام زبر لا، میم زبر ما. جی ہاں. حمزہ زبر نون ان، زا زبر لا زل. زا زبر لام،
زا زبر لام زل تا پیش پیش تو. دیکھیں یہاں تک ہم نے آپ کو وہ راستہ دکھایا کہ پچھلے جو اسباق ہیں اس کو کیسے دہرانا ہے، اور نئے سبق آپ سیکھ چکے ہیں دوستو. یہاں پر ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے 15 منٹ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ نے گھر میں وقت دینا ہے، آپ کے بزرگوں نے سننا ہے، چھوٹے بچوں نے دہرانا ہے، تو اس میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے جو نئے سبق ہیں اس کو ہر روز دہرائیں، اور جو پرانے اسباق ہیں وہ باقی جو آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے 15 منٹ میں سے نئے سبق پڑھنے کے بعد، وہ کتنی مرتبہ دہرایا جائے